أما بعد فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه رواه أحمد وأبو داود۔ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا اور رکوع سجود بھی جیسے کرنے چاہیے ویسے ہی کیے اور خشوع کی صفت کے ساتھ ان کو ادا کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔ اور جس نے ایسا نہیں کیا، یعنی نماز کے بارے میں اس نے کوتاہی کی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے گا تو اس کو بخش دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہی ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ نماز کے پڑھنے کا بہت فکر اور اہتمام کرتے ہیں اور ان کو ان کے حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس شخص کی یہ صفت ہو کہ وہ 5 وقت کی نمازوں کا فکر و اہتمام کے ساتھ اہتمام کرتا ہو، ان کو پڑھتا ہو، تو وہ یقیناً دیگر گناہوں سے بھی بچنے کا بہت اہتمام کرے گا۔ جو 5 وقت اہتمام سے فرائض ادا کر رہا ہے تو وہ گناہ سے بچنے کا بھی زیادہ اہتمام کرے گا۔ اگر کبھی بتقاضۂ بشریت اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کرے گا، جب تک توبہ نہ کر لے اس کو چین نہیں آئے گا۔ یہ کیفیت اس شخص کی ہوگی کہ جو 5 وقت کی نماز کا تمام حقوق اور آداب کے ساتھ اہتمام کرتا ہو۔ اور جس کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام نصیب نہ ہو تو اس کی کیفیت بھی ایسا ہی کہ زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، اور جو گناہ ہو جائیں تو ان کے گناہ ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ بسا اوقات گناہ کرتے جاتے ہیں، توبہ کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں آتا اور یہ فکر ہی نہیں ہوتی کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، مجھے صحیح کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ اس نے اللہ کے حق کو ادا نہیں کیا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے گھر کے باہر ایک نہر ہو اور کوئی شخص دن میں 5 دفعہ گھر سے نکلتا ہو اور اس نہر سے غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہرگز باقی نہیں رہے گا۔ وہ 5 دفعہ نہر کے صاف شفاف پانی سے غسل کر رہا ہے تو اس کے جسم پر تو ایک داغ بھی نہیں ہوگا، کوئی دھبا بھی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کا بھی بدن اور اس کی روح بھی گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک سمندر ہے معرفت کا اور نور کا اور اللہ کی محبت کا۔ 5 وقت نماز پڑھنے والا اس سمندر میں غوطہ لگاتا ہے اور اس کا نتیجہ اور ثمرہ اس کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کی روح پاکیزہ ہونے لگتی ہے اور اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہونے لگتی ہے، چونکہ وہ 5 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو رہا ہے، اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ جب وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں آدھا تقسیم کر دی۔ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا و تعریف بیان کی۔ جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی۔ تو ہر آیت پہ اللہ کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو جو آدمی اس استحضار کے ساتھ نماز پڑھتا ہو کہ میری پڑھی ہوئی آیت کا جواب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اور مجھے ایک حرف پر نیکیاں مل رہی ہیں، تو اس کو نماز میں کتنا خشوع حاصل ہوگا اور کتنا اس کو مزہ آئے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ تھے، ایک سردی کا زمانہ تھا اور پت جھڑ کا موسم تھا، خزاں تھی، آپ نے 2 ٹہنیاں پکڑی اور ان کو زور سے ہلایا، اس ہلانے سے اس ٹہنی کے پتے جھڑ جھڑ کر نیچے گرنے لگے،
اور ساری ٹہنی چند ہی لمحوں میں خالی ہو گئی پتوں سے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر، جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے ہی جھاڑ دیتے ہیں جیسے اس ٹہنی سے پتے جھڑ گئے، گناہ اس کے معاف ہو جاتا ہے۔ اب میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہے۔ تو ایک طرف تو احادیث کی روح سے ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، وہ گناہ چھوڑتے ہیں، اور خود قرآن کریم کی روح سے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہماری نماز ہم کو گناہوں سے نہیں روک رہی، بے حیائی کاموں سے نہیں روک رہی، ہماری زندگی میں انقلاب نہیں آ رہا اور ہماری اصلاح نہیں ہو رہی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نماز کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اگر نماز کا حق ادا کیا جائے اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو یقیناً ایسے آدمی کو گناہ سے بچنے کی توفیق ملے گی۔ اگر نماز کے بعد بھی گناہ سے نہیں بچ رہا تو وہ یقین کر لے کہ اس کی نماز صحیح نہیں چل رہی، وہ نماز صحیح نہیں پڑھ رہا۔ اگر صحیح پڑھتا ہوتا تو ضرور اس کی زندگی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتی، اس لیے کہ اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہے۔ اگر اس کے خلاف ہماری زندگی میں کچھ ہو رہا ہے تو قصور ہمارا ہے۔ اور نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے، اس کے آداب کو ادا کرنے کے لیے اس کے مسائل کو جاننا بھی ضروری ہے، اس کے فرائض کو، واجبات کو، سنن اور آداب کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فریضے کے لیے جن احکام کا سیکھنا ضروری ہے ان احکام کو اچھے طریقے سے سیکھے تاکہ اس کی نماز درست ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح اور درست نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔